اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل آج ایک مرتبہ پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ فاتح شریف کی آیا نمبر 2 پر ہی گفتگو جاری ہے۔ ضروری تھا کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کے بعد اللہ کی رحمان و رحیم کی صفات کا ذکر کیا جاتا، اور یہ مبالغے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ رحمان کا معنی ہے رحمت، اور الرحیم کا معنی ہے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سا اس کی رحمت کا حاصل ہونا۔ اس کائنات عالم میں صرف رحمان و رحیم ہی نہیں، اس سے اوپر ایک درجہ ربوبیت بھی ہے۔ درجہ ربوبیت کے بعد رحمان و رحیم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ حیوان ہیں، خواہ وہ نباتات ہیں، خواہ وہ جمادات ہیں، خواہ وہ پودے ہیں، وہ پھول ہیں، ان کے اندر آئے دن ایک بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی گھٹاؤ کی طرف کوئی چیز نہیں جاتی، بلکہ آئے دن ان کے اندر بڑھاؤ پیدا ہو رہا ہے، یعنی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ مثلا ہم زمین پر ایک پودا لگاتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بھنگوڑے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر، بچپن سے لے کر جوانی تک، وہ مختلف بہاروں، وہ مختلف رعنائیوں سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی رحمت کی مظہر ہیں، اور اللہ کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ الغرض اس کائنات عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی رحمت سے وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ نے سب کچھ انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، ان کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ چاند ہے، اس کی چاندنی سے ہم فائدہ لے رہے ہیں، سورج ہے، اس کی روشنی سے، اس کی تپش سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، اس سے ہم راحت حاصل کرتے ہیں۔ بارش کا برسنا ہے، اس سے ہم راحت حاصل کرتے ہیں۔ پہاڑوں کا ہے، ان سے ہم راحت حاصل کرتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، ساری کی ساری انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں۔ اب اگر زمین پر دیکھیں، یہ پھول ہیں تو یہ ہماری راحت کا سبب ہے۔ اسی طرح پھلدار درخت ہیں تو وہ بھی ہماری خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، ہمارے بڑھاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دریاؤں کا بہنا ہے، یہ ہمارے لیے راحت کا سبب ہے، میری اور آپ کی خدمت کے لیے۔ تو جتنی چیزیں ہیں یہ انسانیت کی خدمت پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی دلیل ہے کہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کی رحمت، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ غریب ہو، سارے کے سارے اللہ کی کارخانہ رحمت سے نفع حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مثلا ایک بادشاہ
اپنے محل میں بیٹھ کے محسوس کرے کہ مجھے اللہ کے کارخانہ رحمت سے فائدہ میسر آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک چونٹی اپنی بیل میں بیٹھ کر وہ بھی محسوس کرے گی کہ مجھے اللہ کے کارخانہ رحمت سے فائدہ میسر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی رحمت میرے لیے ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں یا دوسری مخلوق اس سے محروم ہے۔ اس کائنات عالم میں جو بھی چیز ہے اللہ کے علاوہ وہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں اور قیامت تک کرتی رہیں گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ کی ربوبیت کے بعد اللہ کی رحمت کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے رحمت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور پاک تھا، تو ایک دفعہ مدینہ شریف میں آگ لگ گئی، تو کھجوروں کی چھتیں ہوتی تھیں، تو اس کو تو آگ بہت جلدی پکڑتی ہے۔ اس طرح ایک گھر کو آگ نے آن پکڑا، سارے کے سارے افراد باہر نکل گئے۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ گھر میں رہ گیا تھا، وہ پکارتی رہی میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ لوگ کون جائے آگ کی طرف؟ آخر وہ ماں تھی، اس سے نہ رہا گیا، اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور اپنے بچے کو زندہ و سلامت لے کے نکل آئی۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے آ گئے۔ اس نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایسا ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ماں ہوں اور میں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی، میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، میں اپنے بچے کو آگ سے نکال کے لے آئی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پسند فرمائے گا کہ میرا بندہ آگ میں جلے، جب کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ رحمت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔